السلام علیکم، میرا نام ہے محمد شہزاد. آپ دیکھ رہے ہیں پاک انفو ڈائریز. میں اس وقت موجود ہوں حرم مکہ میں. 1 منٹ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، ٹاور، کلاک ٹاور آپ کو میرے پیچھے نظر آئے گا. یہ دیکھیے، وہ کلاک ٹاور آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا. میں اس وقت مکہ پاک میں موجود ہوں، کچھ مہمانوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. میرا یہ ولاگ بہت امپورٹنٹ ہے، لازمی شیئر کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا. تو اپڈیٹس کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جب گرفتار ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی زبردست ریئیکشن سامنے آیا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو بعد میں عدلیہ نے رہا بھی کر دیا. اور اس کے بعد عمران خان نے فرسٹ ٹائم ڈائریکٹلی اسٹریٹ فارورڈ آرمی چیف کا نام لیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. اور ظاہری بات ہے کہ اب اس کا تو ریئیکشن آنا تھا. آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس کو ایڈریس کیا ہے. ویسے تو کور کمانڈر کانفرنس ہر مہینے ہی ہوتی ہے، مگر اس دفعہ انہوں نے یہ کور کمانڈر کانفرنس کو اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کہا ہے. اور اس کو اسپیشل کیوں کہا ہے یہ آپ کو ابھی پتہ لگ جائے گا. جو اس کور کمانڈر کانفرنس کا بیانیہ سامنے آیا ہے، وہ بیانیہ یہ ہے کہ ہماری آرمی کی پہلے تو انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، بلا بلا واٹ ایور اٹ از. تو اس کے بعد انہوں نے فرسٹ ٹائم کہا کہ آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی جو بہرحال ہوئی بھی تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم آپ کے سامنے آئیں گے، آپ نے ہمارا نام لیا ہے، آپ نے خود ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے، تو لے لیے ہم آپ کے سامنے آگے ہیں. اس سے پہلے کورٹس تھیں سامنے، اس سے پہلے سامنے پی ڈی ایم تھی، اس سے پہلے سامنے 13 جماعتیں تھیں، اس سے پہلے سامنے پولیس تھی. لیکن اب آرمی آمنے سامنے آ گئی ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آرمی نے کہا ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں، انہوں نے اعلامیہ دیا ہے کہ ہم اب آپ کے خلاف کارروائی کریں گے آرمی ایکٹ کے تحت، اور ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، یہ آرمی ایکٹ کیا ہے، وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا آرمی عام آدمی کے خلاف 1 سویلین کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، آرمی عام آدمی کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. وہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ امینڈمنٹ کی تھی، 29 امینڈمنٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے 2015 میں، اور اس امینڈمنٹ کے تحت آرمی کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ اب آپ عام سویلین کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اور اس کا ضرورت کی پیش آئی تھی، اس کی ضرورت پیش آئی تھی آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملے کے بعد. تو آرمی نے کہا تھا جی ہم ان کو سزائیں خود دینا چاہتے ہیں. پی 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 اس کے بہت زیادہ خلاف تھی، انہوں نے اس کے اوپر بیانات بھی دیے تھے، لیکن بہرحال آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے تھی، جو کہ پی پی اس کا پارٹ بنی. اور آرمی کو یہ اختیارات دے دیے گئے کہ اب آپ ایک عام آدمی کے خلاف بھی کیس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آرمی کی وکٹمائزیشن بہت ہائی. 2015 کے بعد سے لے کے اب تک آرمی نے تقریباً 647 کیسز، 647 یا 646 یہ کیسز انہوں نے سنے. ان میں انہوں نے 641 لوگوں کو وکٹمائز کیا، یعنی صرف 6 لوگوں کو انہوں نے رہا کیا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، باقی سب لوگوں کو انہوں نے وکٹمائز کیا. آرمی ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالتیں ہیں یہ بہت تیزی سے فیصلہ کرتی ہیں، بہت سپیڈ سے فیصلہ کرتی ہیں. 2 3 4 نشستوں میں میکسیمم یہ آپ کا فیصلہ کر دیتی ہیں. یہ عام آدمی کو سزائے موت تک بھی دے سکتی ہیں. اور اب آپ کے ذہن میں دوسرا سوال ہوگا کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت یا اسپیشل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرمی کی عدالت کوئی فیصلہ دیتی ہے کسی بندے کے خلاف، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس سزا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مگر اس میں انہوں نے تھوڑا سا سافٹ کارنر یہ دیا ہے کہ آپ اس کو ریویو کروا سکتے ہیں، ہائی کورٹ اس کو ریویو کرے گی، مگر وہ بس ایک برائے نام ہی انہوں نے بیچ میں رکھ دیا ہے کہ آپ اس سزا کو ریویو کر سکتے ہیں. ریویو کرنے کا مطلب ہے سزا وہیں پہ رہے گی، مگر اس کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دی جائے گی. بندہ وکٹم ہی رہے گا، مگر اس کے اندر اس سزا میں تھوڑی سی پلس مائنس اپ اینڈ ڈاؤن 19-20 کیا جا سکتا ہے.
تو یہ جو ہے ریویو کی جا سکتا ہے. یعنی ایک آرمی اگر کسی ایک آدمی کو اٹھاتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اور اس کو سزائے موت دے دیتی ہے تو وہ اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. اب عمارة إيجار تصريح جاهز. اوکے خلاص إذا في حضرتك الكفيل هذا موجود. معلوم ها اوکے. خلاص. یہ 491 حج. اوکے. خلاص. اچھا جی، یہ بھائی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا عمارت جو ہے وہ رینٹ کے لیے اویلیبل ہے، تو اس کے اندر اتنے رومز وغیرہ یہ مجھے بتا رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے شاید میں اس کو اپنے ویلاگ میں ڈالوں گا. خیر، تو اب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آرمی اگر کسی بندے کو اٹھاتی ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے، اس کو صرف ریویو کیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا کو پلس یا مائنس 19-20 کیا جا سکتا ہے، مگر بندہ وکٹم ہی رہے گا، اس کو سزا دی جائے گی. اگر آدمی کسی بندے کو سزائے موت بھی دے دیتی ہے تو وہ سزائے موت اس کی برقرار رہے گی. اب آرمی نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے فرسٹ ٹائم آرمی چیف کا ڈائریکٹلی نام لیا تھا، تو آرمی نے بھی اس کو ریٹ کیا ہے. مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آیا ہے یوٹیوب کے اوپر، جو کہ میں نے سنا ہے. اس میں انہوں نے آرمی کے لیے بہت ہی سافٹ لینگویج یوز کی ہے. اس میں انہوں نے وہی دو پرانی باتیں، جو یہ میری آرمی ہے، یہ میرا ملک ہے اور ہماری بدنامی ہوگی، میں نے آرمی کو پروٹیکٹ کیا، وٹ ایور. بہرحال وہ ایک دوبارہ سے سافٹ کارنر کی طرف آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو ایکٹیو بھی کریں گے کہ وہ آرمی کے ساتھ ڈیل کریں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم کوئی آرمی کے خلاف ایکشن لیں گے، کوئی لا میکنگ کریں گے. نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بالکل نہیں کریں گے، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. بہرحال وہ باتیں تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آرمی عمران خان صاحب کو کسی کیس میں بھی سزائے موت دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل دے سکتی ہے. عمران خان صاحب بھی پاکستان کے ایک عام شہری ہیں، جس طرح آپ اور میں ہیں، تو ان کے خلاف بھی اسی طرح سے مقدمہ بھی چل سکتا ہے. اس کے خلاف ان کے خلاف سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس سزا کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. آرمی کے اس بیانیے کے بعد اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے جو سیکیورٹی کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ وزیر اعظم نے طلب کی اور ان کو سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یا آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ورڈنگ میں نہیں کہا، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی. اب بظاہراً یہ لگتا ہے کہ جو ڈرامہ ہوا، جو عمران خان کو اریسٹ کیا گیا، اس کا پروٹیسٹ ہوا، اس کا پرپز ہی یہی تھا. یعنی عمران خان صاحب کو اٹھائیں، 2 دن اندر رکھیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں، اور اس دوران لوگوں کا جو ریئیکشن بھی دیکھیں، اور جو ریئیکشن آئے گا اس کے خلاف آپ پی ٹی اے کے اگینسٹ آپ کوئی بھی ایکشن پھر لے سکتے ہیں. اور بہرحال اس کے خلاف پھر بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. شیریں مزاری صاحبہ اور ایک پی ٹی اے کی سینیٹر، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کو کورٹ نے ان کو چھوڑنے کا کہا، لیکن کورٹ سے نکلتے ہی ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. فواد چودھری صاحب کو کورٹ نے چھوڑنے کا کہا، تو آپ نے ان کے سین بھی دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب دوبارہ بھاگ کے کورٹ میں جا رہے ہیں، تو ان کو بھی دوبارہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے علاوہ پی ٹی اے کی بہت ساری دوسری قیادت یا تو غائب ہے یا حراست میں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں مولوی محمود صاحب، جنہوں نے پی ٹی اے کو چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کورٹ جو بال ہے وہ گورنمنٹ اور آرمی کے کورٹ میں چلا گیا ہے پوری طرح سے. اور پی ٹی آئی جو اس وقت جو ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہو جائے گی اگر پی ٹی آئی نے آرمی آفیشلز، آرمی جنرلز کے ساتھ ڈائریکٹلی کچھ دو ٹوک باتیں نہ کی، ان کے ساتھ نہ بیٹھے، ان کے ساتھ سٹنگ نہ کی. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ہی کڑا امتحان شروع ہو جائے گا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اور یہ چیز بالکل منظر عام سے ہٹ جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. میرا کام ہے کہ آپ تو اب تک کی اپڈیٹ پہنچانا، پیشن گوئی کرنا نہیں ہے. تو یہ آپ مجھے پیشن گوئی کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا اس معاملے میں. سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.